بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیہ واقعات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا، ماقبل میں یہ بات میں نے بیان کیا تھا کل بعد فجر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزہ دکھلایا اور کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے جانب سے بھیجا گیا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو رکھا اور وہ سانپ بن گیا اور اپنے ہاتھ کو جب گریبان میں ڈالے اور نکالے تو وہ چمک رہا تھا، وہ سفید ہو گیا اور خوبصورت چمک رہا تھا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان معجزات کو دیکھ کر کے فرعون کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جو متکبر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلط عنوان دیا کرتے ہیں حق کو باطل اور باطل کو وہ حق سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کے جو سردار لوگ تھے، ان کے دربار میں رہنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہنے لگے یہ بڑا جادوگر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے اس بارے میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ موجود ہے اور آیت نمبر میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ان لوگوں نے کہا ارجہ اخاہ، ان کو مہلت دے دیجئے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مہلت دی جائے، اور پورے شہر کے اندر مصر میں جتنے جادوگر ہیں اور ان کے اطراف میں جو گاؤں اور جو شہر ہیں ان میں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بلایا جائے۔ ان کو جب بلایا گیا، مشورہ دیا گیا بلائے لانے کا، تو ان لوگوں نے کہا ایک مقابلہ ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور ہمارے جادوگروں کے درمیان۔ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، اپنے جادو سے وہ شکست دے دیں گے۔ کچھ سپاہی ملک کے اطراف میں بھیج دیے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جادو سحر کا رواج عام تھا اور عام لوگوں پر جادوگروں کا اقتدار تھا۔ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ اسی لیے عطا فرمایا گیا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہو اور معجزہ کے مقابلہ میں جادو کی رسوائی ہو، سب لوگ آنکھوں سے دیکھ لے کہ معجزہ خدا تعالیٰ کی قدیم عادت بھی یہی ہے کہ ہر زمانہ کے پیغمبر کو اس زمانہ کے مناسب معجزات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونانی حکمت اور یونانی طب یونانی اپنے عروج پر تھا، تو ان کو یہ معجزہ دیا گیا کہ مادر زاد اندھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا کر دیتے تھے اور جذام کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کا سب سے بڑا کمال فصاحت و بلاغت کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن مقدس تھا۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ جب جادوگر فرعون کے دربار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلا سوال اور ڈیل یہ کیا کہ ہمارے لیے کیا اجرت ہوگی، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، کیا ہمیں کچھ اجرت ملے گا، ہم اتنا دور سے آئے ہیں تو ہمیں پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو دنیاوی انسان ہوتے ہیں وہ دنیاوی انسان دنیا کی ہی مفاد پرست ہوتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو فرماتے ہیں وما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں نے پہلا سوال فرعون سے یہ کیا جادوگروں نے کہ کیا اجرت ہوگی ہمارے لیے؟ فرعون نے کہا میں تمہارے لیے یقیناً اجرت بھی دوں گا، اور فرمایا کہ لمن المقربین، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے خاص ہو جاؤ گے، درباری آدمی ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اپنی بڑائی اور تکبر کو جتانے کے لیے کہ اے موسیٰ آپ پہلے ڈالیں گے لاٹھی کو زمین پر یا ہم ڈالیں؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادوگر جو آئے تھے وہ 300 سے لے کر 3 لاکھ کی تعداد بیان کیا گیا ہے تفسیر قرطبی کے اندر اور تفسیر بحر محیط کے اندر بھی. اور فرعونیوں کے جادوگروں کا جو سامان تھا، رسی اور لاٹھیوں کا جو انبار تھا، وہ 300 اونٹ میں لاد کر کے لایا گیا تھا. فرعونی جادوگروں نے سودا بازی شروع کی. اس کے بعد فرعون سے گفتگو کرنے کے بعد ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کی جگہ اور وقت کا تعین کرایا. چنانچہ ایک کھلے میدان میں عید کے دن آفتاب بلند ہو جانے کے وقت اس کام کے لیے تجویز ہوا، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے قال موعدکم یوم الزینة وان یحشر الناس ضحا. بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے گفتگو فرمائی کہ اگر میں تم پر غالب آ گیا تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا تو آپ ڈالیں، اگر ان پر غالب آ گیا، اگر ہمارے مغلوب ہو جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، ہم تو آپ سے ہمیشہ غالب رہیں گے، آپ غالب نہیں ہو سکتے. بالفرض اگر ہم غالب آ گئے تو علل اعلان فرعون کے سامنے، فرعون کی نظروں کے سامنے تم پر ایمان لے آئیں گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ پہلے آپ ڈالیں گے لاٹھی کو یا ہم لوگ ڈالیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منشا کو محسوس کر کے اپنے معجزہ پر مکمل اطمینان ہونے کے سبب پہلا موقع ان کو دیا اور کہا القو، پہلے تم ڈالو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا کہ پہلا موقع ان کو دینے کی پیشکش کی. اس کا یہ اثر تھا کہ ان کو ایمان کی توفیق مل گئی. بہرحال فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، یعنی جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کے آنکھوں میں نظر بند کر دیا اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو دکھلایا. اس دوران اللہ رب العالمین فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ موسیٰ آپ لاٹھی ڈالیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا اور لاٹھی ڈالنے کے بعد وہ عصا ڈالنے کے بعد زمین پر گرتے ہی بڑا اژدہا وہ بن گیا، بڑا سا سانپ بن کر ان تمام سانپوں کو نگلنے لگا جو جادوگروں نے ظاہری طور سے جادو کی وجہ سے ظاہر کیے تھے. تاریخی روایات میں ہے کہ ہزاروں جادوگروں کے ہزاروں لاٹھیاں اور رسیاں جب سانپ بن کر دوڑنے لگی تو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا اور عجیب ہیبت سارے مجمع پر مسلط ہو گئی. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بڑے اژدہے کی صورت میں سامنے آئی تو ان سانپوں کو نگل کر ختم کر دیا. قرآن کریم نے فرمایا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، یعنی حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ ساحروں نے بنایا تھا وہ سب باطل ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، یعنی اس موقع پر وہ سب ہار گئے، وہ جادوگر خوب رسوا ہوئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یعنی جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. سجدے میں ڈال دیے گئے فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر یہ لوگ ایسے مبہوت اور مجبور ہو گئے کہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے. اور اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرما کر ان کو سجدہ میں ڈال دیا. رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون بڑھا کر اس بات کو فرعون کے مقابلہ میں واضح کر دیا، کیونکہ وہ فرعون بے وقوف اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اس لیے رب موسیٰ و ہارون کہہ کر اس کو بتلا دیا کہ ہم تیری خداوندی کے قائل نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے جو رب ہے اس رب پر ہم ایمان لاتے ہیں.
اور اس طرح جادوگروں نے پھر ایمان کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا۔ آگے پھر قال فرعون آمنتم قبل ان آذن لکم، فرعون کے جو سوالات و جوابات ہیں انشاءاللہ کل تفسیر میں وہ بات آئے گی۔